ٹیچر سنتا سے، اس لائن کی انگلش کرو۔ اس نے اپنا کام کیا اور کرتا ہی گیا۔ سنتا، he done his work and done. ابا جان بیٹے سے، تمہارے دادا جان کا خط کئی دن سے آیا ہوا ہے، کیا جواب نہیں دو گے؟ بیٹا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بڑوں کو جواب نہیں دیتے۔ پٹھان، چھلکے سمیت کیلا کھا رہا تھا۔ دوست، اس کو چھیل تو لو۔ پٹھان، چھیلنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کو پتا ہے اس کے اندر کیلا ہے۔ سردار، جب میرے بچے ہوں گے تو ایک کو کراچی اور ایک کو لاہور چھوڑاؤں گا۔ پٹھان، وہ کیوں؟ سردار، کل ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ بچوں کے درمیان وقفہ ضروری ہے۔ ٹیچر، بچوں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کی کوئی مثال دیں، جیسا کہ میں خوبصورت تھی، خوبصورت ہوں اور خوبصورت رہوں گی۔ بچے نے پھر مثال دی، آپ کو وہم تھا، وہم ہے اور وہم رہے گا۔ میری لاٹری لگی تو تم کیا کرو گی؟ شوہر نے پوچھا۔ بیوی بولی، آدھے پیسے لے کے ہمیشہ کے لیے میکے چلی جاؤں گی۔ شوہر، 100 کی لگی ہے، یہ لو 50 روپے اور نکلو شاباش۔ بیٹا، میں کل اسکول نہیں جاؤں گا۔ ماں، کیوں بیٹا؟ بیٹا، مجھے نوکری کرنی ہے۔ ماں، چوتھی جماعت میں کیا کرو گے؟ بیٹا، میں 3ری کلاس کی لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھاؤں گا۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے بیٹے بلاول بھٹو سے کہا، بیٹا، اب بھٹو سے کام نہیں چلے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلا الیکشن تم ڈیرہ غازی خان سے بلاول کھوسا، ساہیوال سے بلاول وڑائچ اور KPK سے بلاول خان کے نام سے لڑو گے۔ گھر میں اگر کسی کی ناپسندیدہ سبزی پک جائے تو دسترخوان پہ آتے ہی اس کی حالت اس بہو جیسی ہو جاتی ہے، جیڑی وسدی بھی نہیں، نسدی بھی نہیں، کہ کچھ دسدی بھی نہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سانپ سے بھی وڈا ڈنگ مار کر کہتے ہیں، میرا مقصد تم کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں صرف ای میل بھیجنے سے کام نہیں چلتا، کال کر کے بتانا بھی پڑتا ہے کہ میل بھیجیے، چیک کر لینا۔ ایک فقیرنی دوسری فقیرنی سے کہنے لگی کہ میری شادی نہیں ہوئی، کنواری مرنے سے بہتر ہے کہ مجھے کوئی خامن ملے، وہ چاہے چور ہو، لٹیرا ہو، قاتل ہو، پرلے درجے کا ہو، بغیرت ہو اور کمینہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری بولی، واہ نہیں واہ، ذات دی فقیرنی تے خواب زرداری دے۔ شادی شدہ حضرات متوجہ ہوں، جب بھی بیوی اپنا سر شوہر کے دل پر رکھ کر بڑے پیار سے بولے، جان، کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور عورت بھی ہے میرے سوا؟ تو یاد رکھیں، آپ کا جواب اس وقت اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا آپ کے دل کی دھڑکن رکھتی ہے۔ بالکل خاموشی سے نارمل رہیں اور سانس لیتے رہیں، خوف زدہ نہ ہوں، یہ آپ کا بائیو میٹرک ٹیسٹ ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ صبر اور شکر دونوں ہی ایک بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اسی لیے اے ایمان والو، اگر بیوی میکے گئی ہوئی ہو تو شکر کرو، اور اگر گھر پہ ہو تو صبر کرو۔ ڈاکٹر پپو سے، منہ کھولیں پپو، تیری بیٹی کا ساتھ والے علی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ ڈاکٹر، بس منہ بند کر لیں، آپ کو کینسر ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ بندے کو صحیح وقت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ گھڑی دیکھتا ہے۔ ایک فقیر شیخ سے، 10 روپے کا سوال ہے بابا۔ شیخ بولا، پوچھو، شاید مجھے آتا ہو۔ فقیر، دور فٹے ہوں تیرا۔ ایک پارٹی میں لوگ بہت تھے اور کھانا کم تھا۔ میزبان کو شک ہوا کہ یہ سب لوگ انوائٹڈ بھی ہیں کہ نہیں، تو اس لیے اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ دلہن کی طرف سے آئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ 20 لوگ کھڑے ہو گئے، اور پھر اس نے کہا جو لوگ دلہے کی طرف سے آئے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ اس پر بھی 25 لوگ کھڑے ہو گئے۔ میزبان ہنسا اور کہا جو لوگ کھڑے ہیں وہ سب باہر دفع ہو جائیں، کیونکہ یہ برتھ ڈے پارٹی ہے، ساڈی اماں دا ولیمہ نہیں۔ میں پیار لکھتا رہا وہ پیاز پڑتی رہی، میں پیار لکھتا رہا وہ پیاز پڑتی رہی، ایک نقطے نے میری محبت کا سالن بنا دی۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ میں نے گدھوں پر ریسرچ کی ہے اور پتا چلا کہ ایک گدھا اپنی گدھی کے سوا کسی دوسری گدھی کو نہیں دیکھتا۔ شوہر بولا، ارے پاگل،
اسی لیے تو اسے گدھا کہتے ہیں۔ پاکستان میں ریموٹ بیٹری سے 2 مہینے چلتا ہے اور تھپڑ سے 5 مہینے چلتا ہے۔ دنیا میں بھروسے لائق وہی انسان ہے جو گڈ نائٹ بولنے کے بعد سیدھا آف لائن ہو جاتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں محبوب کو کھونا ہی محبت ہے، پانا تو عذاب ہے۔ جب کوئی کہے اور سناؤ تو اسے ایسی سنائیں کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ بیوی نے ناشتہ کرتے ہوئے شوہر سے کہا تم ہر ہفتے کو مچھلی کے شکار پر جاتے ہو نا؟ شوہر نے ناشتے سے نظر اٹھا کر فقیہ لہجے میں کہا ہاں بیوی، وہ مچھلی کل مجھ سے ملنے گھر آئی تھی۔ اس کے بعد شوہر گھر سے لاپتہ ہے، پلیز سب دعا کرو جلد مل جائے۔ میاں اور بیوی میں لڑائی ہو گئی، میاں غصے سے تم جیسی ہزاروں مل جائیں گی، بیوی ہنستے ہوئے ابھی بھی مجھ جیسی چاہتے ہو؟ آنٹیوں سے التماس ہے کہ کسی کی بیٹی میں نقص نکالنے جانے سے پہلے اپنا کدو جیسا بیٹا دیکھ کر جایا کریں۔ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو خود غلطی کر کے شوہر کو معاف کر دیتی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی۔ جوائنٹ فیملی میں بیگم کی فرمائش پر برگر، وارما اور تکا بوٹی اس تک پہنچانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سعودی عرب میں ایئرپورٹ سے ہیروئن پار کرنا۔ طلاق کے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے جج نے حکم دیا کہ آپ کو ہر ماہ اپنی آدھی تنخواہ بیوی کو دینی ہوگی۔ شوہر خوش ہوتے ہوئے بولا شکر ہے، اب آدھی تنخواہ تو میرے پاس رہے گی۔ پروفیسر، ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شاگرد: سر، ہمیں وقت ضائع کیے بغیر عورت کی تلاش کرنی چاہیے۔ کچھ رشتہ داروں کے ساتھ میرا بہت اٹھنا بیٹھنا ہے، جب وہ اٹھتے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو میں اٹھ جاتا ہوں۔ پٹھان ایئر ہوسٹس سے: تمہارا شکل ہمارا بیوی سے کافی ملتا ہے۔ ایئر ہوسٹس: بکواس بند کرو۔ پٹھان: ماشاءاللہ، زبان بھی کتنا ملتا ہے۔ عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کا خرچہ کروا کر ایسی حالت کر دے کہ وہ کبھی کسی دوسری عورت کو لانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ کہاں ہیں وہ عظیم لوگ جنہوں نے بچپن میں غبارے پھٹنے کے بعد اس کی نکی نکی چوٹیاں بنا کے دوسروں کے سر پر پھوڑی ہیں؟ ذرا مکھڑے تو دکھاؤ، ذرا کمنٹ تو کرو۔ شوہر نے گھر آئی مہمان خاتون کے لیے دروازہ کھولا اور اس کے اندر آنے کے بعد دروازہ کھلا رکھ کر کھڑا رہا۔ خاتون کے جانے کے بعد ان صاحب کی بیوی نے اعتراض کیا کہ میرے لیے تو کبھی دروازہ کھول کر کھڑے نہیں ہوئے۔ شوہر بولا ارے بیگم، کھولا تو تھا، بھول گئی؟ وہ دن یاد کرو جب تم نے میکے جانے کی دھمکی دی تھی، اس دن میں نے دروازہ کھولا تھا۔